اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، باپ تو تھا ہی نہیں، اس لیے غلط صحبت میں پڑھ کر تعلیم بھی ادھوری رہ گئی۔ جب ذمہ داری سر پر آئی تو احساس ہوا کہ اپنے ساتھ غلط کر چکا ہوں۔ ملک میں کم تعلیم یافتہ کو تو نوکری ملنا بھی بہت مشکل تھا، اس لیے میں روزگار کے لیے ایران چلا گیا۔ کچھ عرصہ تو کام کرتا رہا، لیکن جو بری لت پڑی تھی جوئے والی، وہ میرا شوق پورا نہ ہوتا تھا، کیونکہ گھر میں خرچہ دیتا تو جوا نہیں کھیل سکتا تھا، اور اگر شوق پورا کرتا تو گھر والے بھوکے رہتے۔ اسی دوران ایک عرب لڑکی سے سلام دعا ہوئی، وہ جلدی مجھ میں دلچسپی لینے لگی، ہماری دوستی ہو گئی، مختلف جگہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ اس کے مال میں دلچسپی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ مالدار تھی، اور وہ تو شاید میرے پیار میں پاگل ہو چکی تھی، اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو ایسا موقع چاہیے تھا۔ میں نے پیچھے اپنے گھر میں کسی کو بتائے بغیر اس سے وہاں شادی کر لی۔ شادی کا شروع کا عرصہ تو بہت اچھا گزرا۔ میں جہاں نوکری کرتا تھا میں نے وہ بھی چھوڑ دی، اور اس کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگا، اسی کے سٹور کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ جب ایک مہینہ میں نے محنت سے کام کیا اور اچھے سے آمدنی ہونے لگی، اس نے مجھ پر اعتبار کر کے سارا کاروبار میرے سپرد کر دیا۔ سارا کاروبار میرے ہاتھ میں آ گیا تو ظاہر سی بات تھی کہ سارا پیسہ بھی میرے ہاتھ میں تھا، اور پیسہ دے کر میرا شوق دوبارہ جاگ گیا اور میں جوا کھیلنے لگا۔ میری بیوی سے یہ بات چھپی ہوئی تھی، میں چھپ کر جوا کھیلتا تھا، بڑے پیمانے پر جوا کھیلتا، بڑی رقم لگاتا تھا، لیکن یہ سب کام بیوی سے چھپ کر ہوتے تھے۔ میں گھر میں بھی اچھی خاصی معقول رقم بھیجتا تھا کہ میری بیوی کو معلوم تھا، اور اسے اعتراض بھی نہیں تھا۔ میرے رقم بھیجنے کی وجہ سے گھر میں بھی خوشحالی آنے لگی۔ میری بہن کی بہت اچھے سے شادی ہو گئی، اور میں نے گھر بھی بنا لیا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں وہاں پر کیا کام کرتا ہوں، سب کو یہی معلوم تھا کہ وہاں میری اچھی نوکری لگ گئی ہے۔ میری بیوی کے 6 سٹور تھے، ان میں سے کچھ مجھے بیچنے پڑے تھے اور کچھ گروی پڑے ہوئے تھے، اور یہ سب کچھ 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں ہوا تھا۔ ساری رقم میں جوئے میں ہار گیا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، سٹور کا اکاؤنٹ خالی پڑا تھا، اور میری بیوی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اچانک ایک دن میری بیوی سٹور میں آ گئی اور آ کر حساب کتاب دیکھنے لگی۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ حساب کتاب دیکھ رہی ہے تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور میں نے سوچا بھاگ کر سامان پیک کروں اور پاکستان کے لیے نکل جاؤں۔ اور میں پیکنگ کر کے نکلنے ہی لگا تھا کہ غصے میں بھری میری بیوی گھر آ گئی اور مجھ سے لڑنے لگی، اور وہ چاہتی تھی کہ مجھے پولیس کے پاس پہنچا دے۔ میں نے فوراً اسے پکڑ کر سٹور میں بند کر دیا۔ وہ چلاتی رہی۔ میں نے پیکنگ کی، پھر جو قیمتی چیزیں تھیں وہ بھی بیگ میں رکھیں، اور سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا، اور پہلی فلائٹ سے پاکستان آ گیا۔ یہاں آیا تو سب اچانک مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اچانک آنے کی وجہ سے خاندان بھر میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ویسے بھی جو بندہ پیسے والا ہوتا ہے اس کی سبھی قدر کرتے ہیں۔ ماں نے پہلے ہی میری بات طے کر رکھی تھی، اور میرے آتے ہی انہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، اور 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی کر دی گئی۔ ان ساری چیزوں میں لگ کر میں بھول ہی گیا کہ میں کسی کو تو بند کر کے بھی آیا ہوں، اور صرف سٹور کا دروازہ ہی نہیں بلکہ فلیٹ کا دروازہ بھی بند تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فلیٹ ساؤنڈ پروف تھا، اور اس لیے اس کی آواز باہر بھی نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی اور اس کی آواز سن کر مدد کو پہنچتا۔ یہاں بہت خوش تھا، ہر طرف میری بڑی عزت کی جاتی تھی۔ ابھی میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے موجود تھے، اس سے مزے سے عیش کرتا، بیوی کو ساتھ لے گیا اور ہنی مون بھی منایا۔ جب یہاں آئے ہوئے مجھے 3 ماہ ہو گیا تو خاندان میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کہیں یہ نوکری چھوڑ کر تو نہیں آ گیا، واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور جب اس طرح کی بات میرے کانوں سے ٹکرائی تو مجھے یاد آیا کہ میں تو ایران میں کیا گل کھلا کر آیا تھا، اور اب تک تو اس کی لاش بھی گل سڑ گئی ہوگی۔ جی میں آیا کہ واپس نہ جاؤں اور سب کو کہہ دوں کہ میں نے نوکری چھوڑ کر آیا ہوں، لیکن خوف خدا آ گیا اور دل نے کہا کہ ایک دفعہ جا کر دیکھنا تو چاہیے۔ اس لیے میں نے ٹکٹ کٹائی اور واپس ایران چلا گیا۔ وہاں گیا تو میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں فلیٹ میں واپس جاؤں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جیسے ہی اندر جاؤں گا دروازہ کھولنے سے ہر طرف بو پھیل جائے گی اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس گھر میں کوئی لاش پڑی ہے۔ لیکن جب میں صرف اس کے لیے آیا تھا تو مجھے اس کے بعد جانا بھی تھا۔ میں نے دل میں پروگرام بنا لیا تھا کہ جیسے ہی فلیٹ کے اندر جاؤں گا تو شور مچا دوں گا کہ کسی نے میری بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس تفتیش کرے گی، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ میں تو پاکستان تھا، اس لیے میرا نام نہیں لیا جائے۔ میرا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور اس طرح اس کا گھر میرے نام ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میں ایئرپورٹ سے سیدھا فلیٹ گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس مرحلے سے تو گزرنا ہی تھا، اس لیے میں نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور اس دروازے کا لاک کھول کر جب اندر داخل ہوا تو مجھے یوں لگا کہ اسٹور کی چھت میرے سر پر گر گئی ہو، کیونکہ اندر کوئی لاش یا اس کا ڈھانچہ تک، تو ایک طرف کوئی ہڈی کا ٹکڑا تک نہیں تھا، اور 3 ماہ کے اندر کم از کم ڈھانچہ ختم نہیں ہوتا۔ لاش کا گوشت ختم ہو سکتا ہے لیکن ڈھانچہ نہیں۔ تبھی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ چابیاں میرے پاس تھیں اور دروازے بھی سارے لاک تھے۔ جیسے میں فلیٹ چھوڑ کر گیا تھا، جو چیز جہاں پڑی تھی وہیں کے وہیں پڑی تھی، اور ہر جگہ گرد جمی ہوئی تھی، جیسے عرصے سے یہ فلیٹ بند ہو، اور یہ 3 مہینوں سے فلیٹ بند تھا۔ وہاں صرف میرے ہاتھوں اور پاؤں کے نشان بنے تھے، گھر پر اس کے علاوہ کوئی ایک نشان تک نہیں تھا۔ تو پھر آخر وہ گئی تو گئی کہاں؟ ہاں، اگر وہ یہاں سے گئی ہوتی تو یقیناً لاک کھلے ہوتے، کیونکہ بھاگتے ہوئے کس کو ہوش رہتا ہے کہ وہ دوبارہ لاک لگا کر جائے۔ اس نے پولیس کی مدد مانگی ہوتی تو یقیناً اس فلیٹ کی ترتیب ٹھیک کر چکی ہوتی، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی فلیٹ تھا۔ وہ زندہ ہوتی تو یہاں کے علاوہ کہاں رہتی؟ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں پاکستان چلا گیا ہوں۔ اگر وہ یہاں سے باہر نکلتی تو یہ بات اس سے بہت آسانی سے معلوم ہو جاتی، لیکن یہاں میں جن سے رابطے میں تھا، بلکہ اسٹور میں کام کرنے والے لوگوں سے بھی رابطہ رہا، لیکن کسی نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہ کہی۔ سب یہی کہتے تھے کہ آپ دونوں پاکستان گئے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کی تردید کی ہی نہیں تھی۔ مجھے فکر ہونے لگی، بلکہ بات تو پریشانی کی تھی، وہ ایک بند اسٹور سے کیسے اور کس طرح غائب ہو گئی؟ اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ کیونکہ باہر وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئی، گھر میں وہ نہیں تھی، لاش اس کی نہیں تھی، ڈھانچہ تک نہیں تھا، تو گئی کہاں؟ یہ تو یقین تھا کہ وہ اس گھر میں نہیں آئی تھی، نہ یہاں رہتی تھی، کیونکہ دروازہ بالکل بند تھا، ہر چیز پر دھول مٹی جمی ہوئی تھی، ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا، یہاں تک کہ کمرے کی لاک پر بھی گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے پورا فلیٹ گھوم کر دیکھا، لیکن کچھ اپنی جگہ سے ہلا ہوا نہیں تھا، یہاں تک کہ الماری اس کے کپڑے تک پڑے ہوئے تھے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ فلیٹ سے نکل کر نہیں گئی، لیکن اگر فلیٹ سے نہیں نکلی تو کہاں پر ہے؟ کیونکہ میرے حساب سے تو یہاں پر مجھے اس کی لاش ملنی چاہیے تھی، یا کم از کم اس کا ڈھانچہ تو ملنا چاہیے تھا۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پورا اسٹور کھنگال ڈالا، لیکن وہاں ایک ہڈی کا ٹکڑا تک نہیں ملا۔ وہاں سے نکل کر باہر گیا، ارد گرد کے لوگوں سے اس کے بارے میں معلوم کیا، اور میں نے یہی ظاہر کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں تو آج ہی پاکستان سے آیا ہوں، لیکن اس مرتبہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ اسٹور پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا جن کے پاس وہ گروی رکھوا دیے گئے تھے۔ وہاں سٹاف بھی بہت بدل چکا تھا، لیکن پھر بھی ابھی تک کوئی سٹاف ادھر تھا۔ انہوں نے یہی بتایا کہ میڈم ہمیں بھی نظر نہیں آئی، اگر وہ ہمیں نظر آتی یا ہم سے ملتی تو اپنے سٹور کو کبھی بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیتی۔ مجھے فکر شروع ہو گئی کہ وہ کیسے غائب ہوگی۔ میں نے کام والے کو کچھ پیسے دے کر فلیٹ کی صفائی وغیرہ کروا دی، اور ایک ہفتہ اس کی اور اپنے دوستوں سے ملاقات میں گزارا، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کی دوست تو اس کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان تھی۔ میں نے بھی یہی ظاہر کیا کہ میں بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس کے کچھ دوستوں کے کہنے پر پولیس میں جا کر رپورٹ بھی کروا دی۔ آ کر فلیٹ سارا دیکھا، انہوں نے رپورٹ درج کر لی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پولیس کو بھی نہیں ملے گی، لیکن اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کے بعد میں آسانی سے اس کے فلیٹ میں رہ سکتا تھا، اس لیے اس کے فلیٹ کو اپنا سمجھ کر حق سے رہنے لگا۔ اس کا شوہر تھا، مجھے کوئی نکال بھی نہیں سکتا تھا، اور ایک چھوٹا سا سٹور میں نے جوئے میں جیتا تھا، جو کہ میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا۔ اس کو میں چلانے لگا، لیکن اب میں نے جوئے کی بری عادت چھوڑ دی تھی، اس لیے توجہ دینے کی وجہ سے وہ سٹور ترقی کرنے لگا۔ میرے ذہن میں وہ جوا احساس جرم تھا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ حالات پھر ویسے ہی ہو گئے۔ گھر میں اچھی خاصی رقم بھیجنے لگا، جہاں پر میرا ذاتی سٹور تھا اور گھر تھا۔ اس کی گاڑی بھی میری تھی۔ اس سے شادی کرنے کی وجہ سے یہاں کی نیشنلٹی تو مجھے پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس ملک میں کوئی ڈر اور خوف تھا۔ اور فلیٹ میں رہنے کے باوجود اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ سٹور میں جاؤں، اس لیے میں نے سٹور کو مستقل طور پر لاک کر دیا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا جیسے اس کی روح وہاں پر موجود ہو۔ سچ میں مجھے کبھی کبھار لگتا تھا کہ وہ اس فلیٹ میں موجود ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ میرا وہم ہے،
کہ مجھے چین نہیں لینے دیتا، لیکن یہاں آنے کے ایک مہینے بعد ہی میں مکمل طور پر کھو چکا تھا اور اپنی لاش میں بزی ہو گیا۔ ایک رات میں سو رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے کس نے اٹھایا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں چیخ مار کر بستر سے اٹھا اور لائٹ آن کرنے لگا۔ جب میں نے لائٹ آن کی جو پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے پورا فلیٹ چھان مارا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں لیکن وہ نہیں تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرا وہم ہے، اس لیے میں خود کو سمجھا کر دوبارہ سو گیا۔ اس کے بعد کچھ بھی نہ بدلا اور کچھ بھی نہ ہوا، لیکن وہ مجھے اکثر نظر آتی۔ فلیٹ میں اس کا نظر آنا تو پھر بھی سمجھ آتا تھا کہ شاید جنازے کے اور بغیر کفن کے ایسے مری ہے تو اس کی روح بے چین ہوئی ہوگی، لیکن ایسی کوئی بات دنیا میں ہوتی تو نہیں ہے کہ کوئی روح دوبارہ نظر آئے، لیکن میں اس کو اپنا وہم سمجھتا تھا۔ لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی اور وہ اسٹور میں بھی نظر آئی، کیونکہ وہاں موجود اور کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر نظر آنے کے بعد غائب ہو گیا اور پھر وہ سلسلہ چل نکلا کہ مختلف جگہوں پر نظر آتی اور ہر اس جگہ پر جہاں میں سکون محسوس کر رہا ہوتا، مزے میں ہوتا، تو کبھی سوئے ہوئے مجھے نظر آتی تو کبھی اسٹور میں آرام سے اپنے کیبن میں بیٹھا ہوتا تو وہاں نظر آ رہی ہوتی۔ مجھے وہم سے زیادہ اسے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ ترقی یافتہ ملک میں کون میری بات پر یقین کرتا، اور یقیناً یہ بات کسی کو بتاتا تو اس نے بھی مجھے پاگل سمجھ کر پاگل خانے میں داخل کروا دینا تھا، اس لیے یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ ایک دن جب میں کھانا بنا رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے پیچھے ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس کو ہاتھ لگاؤں اور مجھے پتہ چلے کہ وہ سچ ہے یا وہم، لیکن اسی وقت اس نے سائڈ پر رکھ کے پین سے مجھ پر حملہ کر دیا اور سچ میں وہ مجھے لگا تھا۔ لیکن جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی اور وہ میرے قدموں میں پڑا تھا۔ ویسے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، کچھ تو حقیقت ہے۔ اس میں اب اکثر یہ ہوتا، میری چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی تھی، کبھی کبھار خود ہی چیزیں حرکت کرنے لگتی، کبھی سے اٹھا کر پھر رکھی جاتی، لیکن وہ نظر مجھے کہیں بھی نہیں آتی تھی۔ جہاں نظر آتی وہاں اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے انتقام لے رہی ہے، کیونکہ میں بالکل یہاں پرسکون محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنا مستقبل اسی ملک میں سوچ لیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا تھا کہ میرا یہاں رہنا محال ہو جائے گا۔ اب میں مزید اس ملک میں نہیں رہ سکتا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے سارے سلسلے کو۔ اس دوران وہ میرا بہت زیادہ نقصان کر چکی تھی۔ بہت سے برتن ٹوٹ چکے تھے اور فلیٹ پر تو لگتا تھا اس کا قبضہ ہے۔ اگر پہلے سے موجود ترتیب کو ذرا بھی بدلنے کی کوشش کرتا تو چیز یا تو ٹوٹ جاتی یا واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتی۔ مجھے یہاں رہنا مشکل لگنے لگا تھا، لیکن ابھی تو میری زندگی آسان ہو گئی تھی۔ مکمل طور پر میں سیٹل ہو چکا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ واپس جا بھی نہیں سکتا تھا کہ واپس جا کر میں کیا کرتا۔ یہاں میرا کاروبار تھا جس کی وجہ سے میرا گھر چل رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں یہاں رہا تو وہ مجھے مار دے گی۔ وہ تو شاید اپنی بے گناہی کا مجھ سے انتقام لے رہی تھی، لیکن کیوں؟ اور اگر وہ مر ہی گئی تھی تو اس کی موت کا کوئی واقعہ یہاں نہیں تھا۔ میں تو پاگل ہونے والا تھا۔ اس ملک میں کسی اس قسم کی بات کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر کسی سے بات کرتا تو پہلے سے ساری صورتحال بتانی پڑتی اور اپنے ہی منہ سے اپنے جرم کا اقرار کر لینا پڑتا۔ میں نے واپس پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ جان سے سب سے پہلے ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں موجود گھر اور اپنا اسٹور سارا کچھ بیچ کر رقم یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا اور پاکستان میں ہی کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دوں گا۔ اس لیے میں نے لوگوں سے ملاقاتیں شروع کر دی۔ سارا انتظام ہو گیا۔ 2 نمبر طریقے سے میں نے اس کا گھر اور گاڑی اپنے نام کر ڈالی تھی۔ میں نے ان کو بھی بیچ دیا۔ تمام رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا کر پاکستان کے لیے لانچ میں بیٹھ کر جہاز کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھے وہاں نظر آئی۔ میں اسے کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا، وہ کسی اور کو تو نظر نہیں آتی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ صبر رکھو۔ حیرت کی بات تھی، پہلی دفعہ مجھے اس کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا، اس لیے میں نے پوچھا کہ تم مر کر بھی میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ اس نے کہا، کیا تم زندہ ہوتے ہوئے مجھے کہیں کا چھوڑا تھا؟ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا کرتی؟ تمہیں خیال بھی نہیں آیا کہ میں کس حال میں ہوں گی؟ بھوک پیاس سے کیسے سسک کر میری جان نکلی ہوگی؟ میں نے کہا، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، میں بہت ڈر گیا تھا۔ یہاں کی پولیس بہت سخت ہے، ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی
کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور تمہارے سارے کاروبار کو تباہ کر دیا تو مجھے بہت لمبی سزا ہو جاتی، میں جیل نہیں جانا چاہتا، اور دوسرا تمہارے قتل کا الزام بھی میرے سر آتا، میں نے خود تمہیں اسٹور میں بند کیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کسی کو اشارہ کیا، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اشارہ کیوں اور کس کو کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں سمجھتا پولیس میرے ارد گرد آ کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے سچ سن چکے ہیں، اس لیے آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہیں یقین نہیں ہو رہا کہ وہ تمہارے سامنے کھڑی ہے؟ تو اس نے کہا لگتا ہے کہ میرا وہ یقین نہیں ہے، تو یہاں کسی سے بھی پوچھ لو۔ میں نے ان کے علاوہ پھر کتنے ہی لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ لڑکی ان کو نظر آ رہی ہے، اس وقت مجھے حیرت سے دیکھتے اور ان میں سے کوئی کہتا کہ اس کا تو دماغ خراب ہے، نہ جانے پاگل کو پولیس کیوں پکڑ رہی ہے، اور کوئی کہتا کوئی کہ کوئی کیا کہتا تو کوئی کیا کہتا، وہ سب کو نظر آ رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ زندہ تھی۔ پولیس مجھے لے کر پولیس اسٹیشن چلی گئی، مجھے کیا سزا دی گئی مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے بس ایسے پوچھنا تھا کہ وہ کہاں تھی، وہاں سے کیسے نکلی اور تم گم کہاں ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور ابھی یہاں اتنا وقت ہو گیا تھا کہ وہ زندہ تھی، اس نے میرے بارے میں کوئی کارروائی کیوں نہیں کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں جب اسٹور میں اسے بند کر کے فلیٹ سے نکلا تو اسے معلوم تھا کہ میں پاکستان چلا جاؤں گا، کیونکہ میں پہلے ہی پیکنگ کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے پکڑ کر اندر پھینکا تو اس کا فون اس کے ہاتھ میں تھا، جس پہ میں نے دھیان نہیں دیا۔ اس نے میرے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اپنی سہیلی کو فون کیا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ لاک کھول دیتی تھی، اور اسی دوست نے مجھ کو نکالا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم نے اسٹور گروی رکھی ہوئی ہے، اور تمہارے جانے کے بعد وہ لوگ مجھے تنگ کرتے اور میرے ہاتھ اس فلیٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں اپنی دوست کی مدد سے ایران سے باہر چلی گئی، اب اس کے بھائی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کے پاس چلی گئی تھی، کسی کو بھی یہاں پتہ نہیں چلا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ جب بہت دنوں بعد تم نظر آئے اور تم نے بھی جا کر مجھے پوچھا میرے بارے میں، اس طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ تم واپس آ گئے ہو، تب میں نے تم سے انتقام لینے کا سوچ لیا، اس لیے صبر کیا کہ تمہارا اگلا قدم دیکھ سکوں کہ تم کیا کرو گے۔ تم نے پولیس میں میری مسنگ رپورٹ درج کروائی تو میری دوست نے مجھے بتا دیا کہ پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ میں واپس آ گئی، لیکن اسی دوست کے پاس رہی۔ میری دوست سرکس میں کام کرتی ہے، بہت سی ٹرکس جانتی ہے، یہ لاک کھولنے والا بھی اس نے سرکس میں ہی سیکھا تھا۔ میں بار بار فلیٹ میں نظر آتی تھی، مختلف چیزیں میری نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھیں، اور وہ سارا کچھ ان ٹرکس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اتنا خوفزدہ کر دینا چاہتی تھی کہ تم خود ہی جا کر پولیس کے پاس اپنا جرم قبول کر لو، لیکن تم تو دوسرے ملک فرار ہونے والے تھے۔ جب تم نے فلیٹ اور گاڑی اپنے نام کروائی تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارا پلان کیا ہے، اس لیے میں نے پولیس کو ساری صورتحال بتائی۔ پہلے تو ان لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے بتائی ہوئی ساری تفصیلات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو انہوں نے تمہاری گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے، لیکن تب تک تم سب کچھ بیچ کر ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے اور میں نے تمہیں گرفتار کروا دیا۔ اب تمہاری ساری چیزیں تمہارے اکاؤنٹ میں سارا پڑا ہوا پیسہ مجھے ملے گا، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے زبردستی اسٹور پر قبضہ کیا ہوا تھا ان پر بھی پولیس نے چھاپہ مار کر قبضہ چھڑوا لیا ہے۔ میرا تو سرمایہ واپس مجھے مل گیا ہے، کاروبار دوبارہ ہو گیا، تمہارے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر ان لوگوں کو واپس کر دیے گئے ہیں، لیکن اب تم یہاں سے شاید کبھی نہیں باہر آ سکو گے، اور یہ بات تو مجھے بھی معلوم تھی کہ میری بقیہ زندگی اب صرف جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔